بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا دوستو، ابھی قطر کا معاملہ اپنی جگہ، جو اس کے ساتھ جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اس کے بعد پاکستان سعودی عرب کی اسٹریٹجک پارٹنرشپنگ، یعنی ان کا آپس میں جو معاہدہ ہوا ہے، اب یہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ اب پاسٹ کی طرف جا رہا معاملہ، لیکن اب ان فیوچر ہم اگر سوچیں تو دشمن جو ہے ہمارا اس وقت ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر اگلا اسٹیپ یا فیزیبلٹی بنا رہا ہے۔ وہ فیزیبلٹی کیا ہے؟ وہ فیزیبلٹی یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو کمزور کرنے کے لیے اس کی معیشت کو برباد کرنا، مہنگائی، نوجوانوں میں ایک مایوس کن حالات یا سوچ پیدا کرنا، عوام کو فوج کے خلاف بھڑکانا، انارکی پھیلانا، ڈی اسٹیبلائز کرنا، دھماکے کرنا، دہشت گردی کرنا، ہمارے لوگوں کو استعمال کرنا، یہ چیزیں شروع سے ہی، آج سے نہیں، شروع سے ہی مسلمانوں کے خلاف کرتے ہوئے کفار آئے ہیں۔ اور یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ ملک کے اندر انارکی پھیلا کر یا بدمزگی پھیلا کر اس ملک کو کمزور کر کے پھر اس ملک پر قبضہ کرنا، اس پر حملہ کرنا، یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں ان فیوچر اپنی پریپریشن نوجوان نسلوں میں یہ کرنی ہے یا باور کرانا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں یا وقت میں جو چیزیں چینج ہوں گی ہمارے ملک کے اندر، وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ظلم زیادتی کو ہائی لائٹ کریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہوا بنائیں گے، اس کو ایشو بنائیں گے، ہماری نسلوں کو فحاشی کی طرف لے جائیں گے، شراب، جوا اور خاص کر کے عورتوں کی جو مطلب جس کو زنا کہا جاتا ہے، وہ ان چیزوں پہ ہمارے نوجوان نسلوں کو لگائیں گے۔ ان میں سے جو نوجوان نسل بچ جائے گی، ان کو پھر ایک بھوک، پیاس، افلاس اور دوسرے مسائلوں میں نوجوان نسلوں کو ڈائیورٹ کرے گی، پریشان ہوں گے، پھر ان کو استعمال کریں گے دہشت گردی کے لیے، جو آپ بلوچستان سائڈ میں دیکھ رہے ہیں، اور ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہمارے پاکستان کے اندر پیدا کیے جا رہے ہیں فوج کے خلاف، خاص کر کے، جو ان فیوچر اگر ہم نے ان چیزوں کو نہ سنبھالا، نہ سمجھا، نہ سوچا تو ہم بہت بڑے نقصان کی طرف جائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ جو قطر کا معاملہ تھا وہ ہونا تھا، ہو گیا۔ سعودی عرب کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپنگ ہو گئی، بہت اچھی بات ہے۔ اس سے ہمارے پاکستان کا مورال دنیا میں بہت ہائی ہو گیا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے اسلامی ممالک ہمارے پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک اسپیس رکھیں، ایک ایکسیس دیں کہ ہم وہاں تک اپنی معیشت کو یا جو بھی چیزیں معاملات ہیں وہ ہم کر سکیں۔ ہو سکتا ہے ہم دوسرے ملکوں کے لیے بھی ایک معاہدے کی طرف ہماری معاملات جائیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اپنے ملک کے اندر جو ہمارے گھر کی چار دیواری ہے، اس کو بھی فتنوں سے، اس کو بھی دہشت گردی سے، اس کو بھی دوسرے معاملات سے بچانا ہے۔ بچانا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے جو نمبر 1 کام ہے کہ اپنی فوج کے خلاف سوشل سائٹس پہ جو باتیں یا جو پوسٹ آ رہی ہیں اس کو شیئر نہ کریں، اس کو لائک نہ کریں، اس پہ کوئی ایسی چیز نہ کریں، بلکہ اس پر آپ رپورٹ کریں کہ یہ جو ہے پاکستان یا کسی ملک کی آئین کے خلاف یا کسی ملک کے خلاف یہ غلط ہے، لہذا اس کو ختم کیا جائے یا اس کو ہٹایا جائے، اس پوسٹ کو۔ دوسرا، جو ویڈیوز سوشل سائٹس میں خاص کر کے واٹس ایپ پہ آتی ہیں یا دوسرے جو سوشل سائٹس ہیں ان پہ آتی ہیں، ان ویڈیوز کو شیئر نہ کریں بلکہ ڈیلیٹ کر دیں یا اس پر کوئی کمنٹس آپ نہ دیں۔ باقی جو ہماری نادان نوجوان نسل ہے ان کو سمجھائیں کہ ملک کے خلاف کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یا کیا چیزیں استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ اس وقت پاکستان کی عزت پوری دنیا میں ہے، پاکستان آرمی کی عزت پوری دنیا میں ہے، اور ہمارے ملک کے اندر کچھ طبقے ایسے، میں کسی سیاست پہ یا کسی مذہبیت پر نہیں ہوں کہ یا کسی کی طرف میں بات نہیں کر رہا، میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسے نوجوان جو نادانی میں فوج کے خلاف بات کر جاتے ہیں یا ان کو ڈسکلوز کرتے ہیں، برائے مہربانی ان چیزوں کو بند کریں۔ تو میں نے یہ چیز جو ایک سمجھی ہے کہ اس وقت اب دشمن ہمارے ملک کو اس طرح کمزور کرے گا، پھر اس کے بعد جو ہمارے بارڈرز ہیں افغانستان کے، انڈیا کے اور دوسرے جو ایک دو ہیں، خدا نخواستہ وہاں سے پھر دہشت گردی اور بڑھے گی، اندر ملک کمزور ہوگا، فوج نے باہر بھی دیکھنا ہے، ملک کے اندر بھی دیکھنا ہے، ایک حکومتیں ہیں وہ کہاں تک ان چیزوں کو فیس کرے گی، بیئر کرے گی۔ تو اس سے ملک ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے، ملک دنیا میں بدنام ہو جاتا ہے۔ تو کائنڈلی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ڈٹے رہیں، ان کے ساتھ رہیں، اور مشکل وقت میں ملک کے اوپر اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس کے لیے تیار رہیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔